تو آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے قبلہ اول کی، انبیاء کی سرزمین فلسطین کی جی، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر پر انبیاء کی امامت کروائی اور امام الانبیاء کا لقب بھی پایا۔ اب جو فلسطین کی جو تہذیب ہے وہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جس کی ابتدا ہوئی تھی کانسی کا جو دور تھا اس دور سے ابتدا ہوئی تھی، اور فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنانیوں کا مرکز رہا تھا۔ اچھا، یہ کنانی جو قبیلہ تھا اس کی ایک اہم شاخ تھی ببوسی قوم، وہ القدس شہر اس نے بسایا تھا۔ بالکل، وہ جو القدس ہمیشہ نیوز میں سنتے ہیں، یہ انہوں نے بسایا تھا۔ کنانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی، بعد میں آپ کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا آج ہم ذکر کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بھی بنے۔ پھر مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا، اور اس طرح اس علاقے میں عبرانیوں کا دور شروع ہوا۔ پھر عبرانیوں کے حکمرانوں میں دو جلیل قدر پیغمبر گزرے ہیں، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی سلطنتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی بڑی سلطنت تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بلست نامی ایک قبیلہ، جو کہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلا اور یہاں یافا سے غزہ تک کے علاقے پر اس نے قبضہ کیا۔ اس قبیلے نے اپنے جو مقبوضہ علاقے تھے اس کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ جو نووارد تھے فلسطینی اور عبرانی، ان کے مابین کئی جنگیں ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے سردار جالوت کو قتل کیا، اور اس کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ پھر 538 قبل از مسیح میں فلسطین فارس کے قبضے میں چلا گیا۔ 332 قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے فارسیوں کو شکست دی اور یہاں پر یونانی تسلط قائم کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی 63 سال پہلے رومیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ تب سے لے کر 636 عیسوی تک یہاں پر رومیوں کی حکمرانی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا۔ اور وہ واقعہ کس قدر مشہور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے میں پہنچے تو یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کو خالی نہیں کریں گے، اور پھر حضرت عمر جب پہنچے وہاں پر تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو اپنی جس سواری پر تھے، اونٹ پر یا گھوڑے پر، تو اس پر ان کا غلام اس وقت بیٹھا ہوا تھا کیونکہ باری اس کی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پر پہنچے، اور جب وہ لوگوں نے انہیں دیکھا اس طریقے سے پہنچتے ہوئے تو لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے بالکل جگہ جو ہے وہ ان کے لیے خالی کی۔ اچھا، پھر ہم بات کرتے ہیں رومیوں کے دور کی۔ رومیوں کے دور میں رومی بادشاہ معدریان نے یہودیوں کا صفاقی سے وہاں پر قتل کیا اور انہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔ اب 2000 سال کے بعد اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں دوبارہ سے قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ اس کے پیچھے بھی پوری جو سیاست ہے اس کا ہم ذکر کریں گے، لیکن کل کریں گے۔ فلسطین کو ہم 2 حصوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، فتح جب کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس وقت فلسطین کے شہر یروشلم میں مسجد اقصی کی تعمیر کروائی گئی، اور یہودیوں کے مطابق اسی مسجد کے نیچے ہیکل سلیمانی ہے۔ یروشلم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے، تینوں کے لیے ہی ایک بہت ہی مقدس مقام ہے۔ 6 صدی ہجری میں صلیبیوں نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور یہ عیسائیوں کے زیر قبضہ چلا گیا، لیکن جلد ہی جو مشہور مجاہد ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں پھر متعدد صلیبی جنگیں ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بھی ہمیں کسی دن ذکر کرنا چاہیے کہ ان کی شجاعت اور کس طریقے سے ویسٹ میں بھی جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھا ہے، اور بہت پازیٹیو لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد 1839 میں ہم آتے ہیں، جب یہودی پوری دنیا سے بیت المقدس میں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اس وقت چونکہ فلسطین کی اندر جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا فلسطین، تو اس کے خلاف کافی زیادہ سازشیں ہونا شروع ہو گئیں یہودیوں کی طرف سے، اور پھر فلسطین کی زمین پر اسرائیلیوں نے ناجائز قبضے کی راہ کو ہموار کرنا شروع کیا۔ اب یہ 4 ایسے واقعات ہیں جو کہ اس قبضے میں بڑے معاون ثابت ہوئے۔ 2 عالمی جنگیں ہوئیں، پھر اس کے بعد ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا، اس کے بعد یہودی تمام دنیا کے سامنے انہوں نے پیش کیا اپنے
اپنے آپ کو کہ ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں. ہولوکاسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ویسٹ میں بات کی جاتی ہے, لیکن اگر ہولوکاسٹ کے مخالف کوئی بات کرے تو کی نہیں جا سکتی. آزادی دنیا کو یہ دکھاتے ہیں نا ہم بڑے مظلوم ہیں, بہت قتل و غارت ہماری ہوئی ہے, لیکن آزادی رائے کے چیمپئن لوگ ہمیں جو لیکچر کرتے ہیں, جو ہمیں خاص کر پاکستان کے بارے میں تو بہت لیکچر دیتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے, جرنلسٹ کو بولنے نہیں دیتے. خود ان کا یہ حال ہے کہ کوئی ایک آرٹیکل آج تک وہاں چھپا نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی چھاپنے والا یا لکھنے والا اس حوالے سے نہیں ہے, دونوں موجود ہیں لیکن چھاپا نہیں جاتا. بالکل. تیسرا واقعہ تھا خلافت عثمانیہ کا سقوط, اور پھر چوتھا واقعہ تھا جب فلسطین برطانیہ کے زیر اثر آ گیا, کیونکہ برطانیہ نے بڑی کوشش کی اور 1917 میں ایک بیان جاری کیا تھا جس کو بیلفور ڈکلریشن کہتے ہیں, جس کو کہ امید بھی ہے, جس سے امید بھی تھی فلسطینیوں کو. امید تقریباً پوری تو خیر نہیں ہوئی, اسرائیلیوں کی جو یہودیوں کی ہے وہ ہو ہی گئی ہے, کیونکہ برطانیہ نے 1917 میں بیلفور ڈکلریشن میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہودیوں کے لیے اس علاقے میں, فلسطین کے علاقے میں ایک الگ وطن کا قیام عمل میں لے کر آئیں گے. اس کے بعد سے کوششیں شروع ہو گئیں اور برطانیہ نے پوری کوشش کی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا جائے, اور اس کے لیے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. پھر جب برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو گیا تو 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا, اور پھر اس طرح فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ قائم ہو گیا.